بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم فارسی کی دوسری کتاب کے تیسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا انتخاب از رسالہ منہاج العابدین۔ تو اس میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے حاجت روائی را کار بزرگ داں۔ اب ہم آگے کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں عقوبت باندازِ گناہ کن۔ عقوبت کے معنی آتے ہیں سزا کے، اور اندازہ کے معنی آتے ہیں موافق، حساب، اور گناہ سے مراد یہاں پر ہے جرم۔ تو اب ترجمہ ہوگا عقوبت باندازِ گناہ کن، جرم کے حساب سے سزا دے، جرم کے موافق سزا دے۔ بہر جا باشی خدا را حاضر نہ، بہر جا جہاں کہیں بھی، باشی ہو خدا را خدا کو، حاضر داں حاضر جان۔ بہر جا باشی خدا را حاضر داں، تو جہاں کہیں بھی ہو خدا کو موجود جان۔ بہر جا باشی خدا را حاضر داں، تو جہاں کہیں بھی ہو خدا کو حاضر جان۔ گستاخ می باش، یہ باش فعل امر ہے، اس پر میم فعل نہیں کا داخل ہے، اور گستاخ کے معنی آتے ہیں بے ادب ہونا۔ تو گستاخ می باش کا ترجمہ کریں گے بے ادب نہ ہو۔ گستاخ می باش، بے ادب مت بن۔ عہد را در حال سخط و رضا نکو نگہدار۔ عہد کے معنی آتے ہیں وعدے کے، اور سخط کے معنی آتے ہیں غصہ، اور رضا کے معنی آتے ہیں خوشی، اور نکو کے معنی آتے ہیں اچھی طرح، اور نگہدار کے معنی آتے ہیں دیکھنا، خیال کرنا۔ تو ترجمہ ہوگا عہد را در حال سخط و رضا نکو نگہدار۔ غصے کو، عہد را غصے کو، در حال سخط و رضا غصے اور خوشی کی حالت میں، نکو نگہدار اچھی طرح خیال رکھ۔ عہد را در حال سخط و رضا نکو نگہدار، وعدے کو غصے اور خوشی کی حالت میں اچھی طرح خیال رکھ۔ چوں با اہل دنیا نشینی، خدائے تعالی را فراموش مکن۔ چوں جب، با اہل دنیا اہل دنیا کے ساتھ، نشینی بیٹھے، چوں با اہل دنیا نشینی جب تو دنیا والوں کے پاس بیٹھے، دنیا والوں کے ساتھ بیٹھے، خدائے تعالی را فراموش مکن، تو اللہ تعالیٰ کو نہ بھول۔ توقع از کس مکن، کسی سے امید نہ رکھ۔ توقع از کس مکن، کسی سے، توقع کے معنی امید کے، کسی سے امید نہ رکھ، تا عزت یابی تاکہ عزت پائے۔ فروتنی کن، عاجزی اختیار کر۔ عاجزی کہتے ہیں، فروتنی کے معنی آتے ہیں عاجزی، اور عاجزی کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور اس کی ضد آتی ہے تکبر۔ فروتنی کن، عاجزی کر، تا بہ بزرگی رسی تاکہ بڑائی کو پہنچے۔ شکر حق بجا آر، اللہ کا، حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شکر حق بجا آر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اگر نعمت دنیا و دین خواہی، اگر دنیا اور دین کی نعمت چاہتا ہے تو شکر حق بجا آر، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا۔ اگر نعمت دنیا و دین خواہی، اگر دنیا اور دین کی نعمت کو چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کے اندر اضافہ کریں گے۔ تو اگر آدمی دین کے معاملے کے اندر شکریہ ادا کرے گا تو دین کے اعتبار سے آدمی کی نعمت کے اندر اضافہ ہوگا، دنیا کی نعمت پر شکریہ ادا کرے گا تو دنیا کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ دشمن می باش، دشمنی مت کر، تا امان یابی تاکہ امان پائے۔ باحق باش، حق کے ساتھ رہ۔ باحق باش، حق کے ساتھ رہ، حق بات کے ساتھ رہ۔
اگر عیش جاودانی خواہی، عیش کے معنی زندگی کے آتے ہیں اور جاودانی کے معنی آتے ہیں ہمیشہ، اور خواہی کے معنی چاہنا، تو باحق باش، حق کے ساتھ رہ اگر عیش جاودانی خواہی، اگر ہمیشہ کا عیش چاہتا ہے۔ خدمت خدمت بزرگاں کن تا بہ بزرگی رسی، خدمت بزرگاں، بزرگوں کی خدمت، بڑوں کی خدمت، خدمت بزرگاں کن، بزرگوں کی خدمت کر، تا بہ بزرگی رسی، تاکہ بڑائی کو پہنچے۔ صبر پیش گیر، پیش گیر کے معنی آتے ہیں اختیار کرنا، سامنے رکھنا، تو صبر پیش گیر، صبر کو اختیار کر اگر عافیت خواہی، اگر آرام چاہتا ہے۔ خود را بحق سپار، سپار سے مراد یہاں سپرد کرنا، فعل امر ہے۔ خود را، خود کو بحق سپار، حق کے سپرد کر دے، حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خود را بحق سپار، خود کو خدا کے سپرد کر، تا بسامہ شوی، تاکہ تیری مرادیں پوری ہوں، سامہ سے مراد مرادیں، تا بسامہ شوی، تاکہ تیری مرادیں پوری ہوں۔ خود را ہیچ قدر منہ، خود را خود کو، ہیچ قدر کسی قابل، منہ مت سمجھ، خود را خود کو ہیچ قدر کسی قابل، منہ نہ سمجھ، تا باقدر گردی، تاکہ عزت کو پہنچے۔ قناعت کن، قناعت اختیار کر، قناعت کر، قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جتنی نعمتیں دی ہیں اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے، اسی پر راضی ہو جائے۔ اور اس کی ضد آتی ہے طمع، حرص، کہ آدمی لالچ کرتا ہے، آدمی کے اندر ہوس ہوتی ہے اور ملتا جائے اور ملتا جائے۔ تو قناعت کہتے ہیں کہ جو ہے تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جانا، اللہ جتنا نعمت دیا اس پر راضی ہونا۔ تو کہہ رہے قناعت کن، قناعت اختیار کر اگر توانگری خواہی، اگر دولت مندی چاہتا ہے۔ در بندے چیزیں میباش، تا آزاد شوی، در کے معنی میں اور بند کے معنی آتے ہیں فکر، چیزیں کوئی چیز، تو در بندے چیزیں کا ترجمہ ہوگا کسی چیز کے فکر میں، میباش مت رہ، کسی چیز کے در بندے چیزیں میباش، کسی چیز کے فکر میں مت رہ، تا آزاد شوی، تاکہ آزاد ہو۔ خود را میبین، خود کے معنی اپنے آپ، را معنی کو، اور مبین یہ فعل نہیں ہے، بین کے معنی دیکھنا، فعل امر جو ہے، فعل امر اسی پر جو ہے میم نہیں کا داخل کیا گیا ہے۔ تو خود را مبین کا ترجمہ ہوگا خود کو نہ دیکھ، مطلب ہوگا، ترجمہ کریں گے، صحیح ترجمہ کریں گے، خود را مبین، خود رائی نہ کر، تا بمعرفت رسی، تاکہ معرفت کو پہنچے، یعنی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ، تاکہ تو معرفت کو پہنچے۔ وصدق طلب، اخلاص کے ساتھ طلب کر، صدق کے معنی اخلاص اور طلب معنی مانگنا، طلب کرنا۔ وصدق طلب، اخلاص سے مانگ، تا بیابی، تاکہ پا جائے۔ حرمت نگاہ دار، حرمت کے معنی عزت کے اور نگاہ دار کے معنی خیال رکھنا۔ حرمت نگاہ دار، عزت کا خیال رکھ۔ اچھا، اس میں حرمت را نگہ دار، عزت کا خیال رکھ، تا محترم گردی، تاکہ تو معزز ہوئے، معزز ہو جائے، تو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ خشک ہوئے باش، خوش کے معنی خشک ہو، خوش کے معنی آتے ہیں اچھی، اچھا، اور خو کے معنی آتے ہیں عادت، تو خشکو کا ترجمہ ہوگا اچھی عادت۔ خشکو باش، اچھی عادت والا ہو، تا عزیز گردی، تاکہ عزیز ہو۔ سودائے پیش گیر، سودا کے معنی آتے ہیں سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا، پیش گیر کے معنی اختیار کرنا، اور
سودے کے معنی درآ سودے کے معنی آتے ہیں نفع ہونا، اسی سے سود آتا ہے۔ سود جو کوئی آدمی کسی کے پاس روپیہ رکھ کے اس پر نفع لے تو اس کو سود بولتے ہیں، تو اس کے لفظی ترجمہ ہوتا ہے نفع، فائدہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سودائے پیش گیر خرید و فروخت اختیار کر کہ درآں تاکہ اس سے سود کنی فائدہ حاصل کرے۔ سودائے پیش گیر خرید و فروخت اختیار کر کہ درآں تاکہ اس سے سود کنی فائدہ حاصل کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بازار کے اندر جا کر خرید و فروخت کرنا چاہیے، اس سے آدمی کو تجربہ ہوتا ہے کہ کون چیز مہنگی ہے کون چیز سستی ہے۔ خشم فرد خور، خشم کے معنی آتے ہیں غصہ کے آتے ہیں، یہ شین پر جو ہے جزم ہے، اور فرد کے معنی آتے ہیں پینا، ختم کرنا، فرو، بعض نسخوں کے اندر فرد بھی لکھا ہوا ہے۔ تو خشم فرو خور، غصے کو پی جا تا راحت یابی تاکہ تو آرام پائے۔ خشم فرو خور، غصہ کو پی جا تا راحت یابی تاکہ آرام پائے، یعنی غصہ جب آئے تو غصے کی حالت کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ مسکین باش تا مقبول شوی، مسکین رہ تاکہ مقبول ہو، کارے کن کے پشیمان نہ گردی، کارے کن ایسا کام کر کہ پشیمان نہ گردی، کہ شرمندہ نہ ہو، یعنی ایسا کام کرنا چاہیے کہ بعد میں پھر اس پر شرمندگی نہ ہو۔ در عیب خود فرو شو اگر باکاری، در عیب خود اپنے عیب پر فروش و غور کر اگر باکاری، اگر تو با اختیار ہے۔ باہمہ رفق و نرمی کن، تو سب کے ساتھ ملائمت اور نرمی کر، رفق کے معنی نرمی اور نرمی کے معنی بھی نرمی، دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ باہمہ سب لوگوں کے ساتھ، رفق و نرمی کن، ملائمت اور نرمی کر، تا عزیز کر دی تاکہ لوگوں میں عزیز ہو، بر نعمت کس حسد مکن، کسی کی نعمت پر حسد نہ کر، بر نعمت کس کسی کی نعمت پر حسد مکن، حسد مت کر، تا عافیت یابی تاکہ آرام پائے، تا عافیت یابی تاکہ آرام پائے۔ یارے ہمہ کس باش، یارے ہمہ کس باش، یار کے معنی آتے ہیں دوست، اور ہمہ کے معنی آتے ہیں تمام، ہمہ کس تمام لوگ، یارے ہمہ کس باش تمام لوگوں کا دوست ہو، تا محتشم گردی تاکہ شان و شوکت والا بنے، بر زیر دستاں شفقت کن، بر زیر دستاں شفقت کن، زیر دستہ سے مراد ہے اپنے سے چھوٹے لوگ، کمزور لوگ، بر زیر دستہ شفقت کن، کمزوروں پر شفقت کر، تا برہی تاکہ نجات پائے، در کا رہا آہستگی کن، در کا رہا کاموں کو، کار کی جمع کر رہا، در کا رہا کاموں کو آہستگی کن، آہستگی سے کر، تا شیطان بر تو ظفر نہ یابد، تاکہ شیطان تجھ پر کامیابی نہ پاوے، دلہا را دریاب، دلہا دل کی جمع دلہا، دلہا را لوگوں کی دریاب دلجوئی کر، دلہا را دریاب لوگوں کی دلجوئی کر، تا خوشنودی حق یابی تاکہ اللہ کی خوشنودی پائے،
دلہارا دریاب لوگوں کی دلجوئی کر تا خوشنودی حق یابی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پائے۔ بدخوئی را ترک دہ، بدخوئی بری عادت، بدخوئی را ترک دہ، بری عادت کو چھوڑ دے، تا عیش بر تو تلخ نہ گردد، تاکہ زندگی تجھ پر تلخ نہ ہو جائے۔ در معاملہ سخت می پیچ، می پیچ فعل امر ہے، اسی پر میم فعل نہیں کا داخل کیا گیا۔ در معاملہ، معاملات میں سخت می پیچ، سختی نہ کر، در معاملہ، معاملات میں سخت می پیچ، سختی مت کر، تا خستہ نہ گردی، تاکہ پریشان نہ ہو۔ باہمہ آسانی کن، سب کے ساتھ نرمی کر، باہمہ سب کے ساتھ، آسانی کن نرمی کر، باہمہ آسانی کن، سب کے ساتھ نرمی کر، تا برہی، تاکہ نجات پائے۔ درستی بگزار، سختی کرنا چھوڑ دے، تا نزدیک ہمہ دوست گردی، تاکہ تو ہر ایک کے نزدیک دوست ہو جائے۔ از خود طلب، خود سے مانگ لا، از خود سے طلب مانگ لا، اگر جواں مرد ہے۔ از خود طلب، خود سے مانگ لا، اگر جواں مرد ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنا کام اپنے سے کرنا چاہیے، اپنی قوت بازو سے کرنا چاہیے، اگر جو ہے آدمی کے اندر طاقت ہے۔ حق را یاد کن، تا دل تو سیاہ نہ گردد، حق را، خدا کو یاد کر، تاکہ تیرا دل سیاہ نہ ہو۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور چوتھی سبق کے اندر انشاءاللہ ہم جو یہ انتخاب از رسالہ منہاج العابدین ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آگے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کو ہمارا یہ سبق کیسا لگا، ہمیں جو ہے ضرور بتائیں۔